رمضان کا مہینہ ہے، بالعموم لوگ اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس سینٹر کے تحت بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں آسانی ہو، تو ایک کیلکولیٹر بھی بنایا ہے، لوگ اس کو استعمال بھی کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی نشست میں زکوٰۃ کے حوالے سے جو آپ کا نقطہ نظر ہے، جو تصورات ہیں، اگرچہ بہت تفصیل سے آپ کی کتاب میں بیان ہوئے ہیں، لیکن ایک ویڈیو کے اندر لوگ عام طور پہ آج کل اس کو سن لیتے ہیں، تو سارے چیزیں آپ کے سامنے رکھوں اور لوگوں کو جو کیلکولیٹر ہے اس کو بھی آسان کرنے میں آسانی رہے۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ ہے کیا اور یہ کیوں عائد کی گئی ہے مسلمانوں کے اوپر؟ اپنی اصل کے لحاظ سے زکوٰۃ عبادت ہے۔ ہمارے اوپر جو عبادات لازم کی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے جو مراسم لازم کیے گئے ہیں، ان میں جس طرح نماز ہے، جس طرح روزہ ہے، جس طرح حج و عمرہ ہے، جس طرح قربانی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے۔ تو زکوٰۃ اپنی اصل کے لحاظ سے عبادت ہے۔ ایک بندہ مومن کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کر دیا ہے، یعنی ہمارے پروردگار نے لازم کر دیا ہے کہ اپنے مال کا ایک حصہ ہم معاشرے کا حق سمجھ کر معاشرے کے سپرد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد تو آسمان پر جا کر نہیں کریں گے، اس دنیا میں جو اجتماعی نظم قائم ہوتا ہے اس کے سپرد کر دیں۔ اگر اجتماعی نظم قائم نہیں ہے یا وہ اس کا مطالبہ نہیں کر رہا تو پھر اپنے طور پر لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں داعیات رکھے ہیں، ان کا ظہور اسی طریقے سے ہوا ہے کہ انسان ایک معاشرت پیدا کرتا ہے اور پھر اپنے اندر ایک اجتماعی نظم بھی پیدا کر لیتا ہے۔ وہ قبیلے کی سطح پر پیدا کرے، وہ ریاست کی سطح پر پیدا کرے، وہ آج کے جدید زمانے میں جس طرح کی حکومتیں بن گئی ہیں ان کی سطح پر پیدا کرے، یہ انسان کی فطرت کے داعیات کا ظہور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا ہے کہ اس نے اپنا ایک حق قائم کیا، وہ حق ہم پر عائد کیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب تم جو کچھ میں نے مقرر کر دیا ہے وہ اپنے مال میں سے نکالو گے، اور نکال کر گویا تم میری عبادت کر رہے ہو، میری بارگاہ میں پیش کر رہے ہو، لیکن عملاً اپنے نظم اجتماعی کے سپرد کر دو گے۔ تو اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کسی شخص کو، خواہ وہ فرد ہے، خواہ وہ گروہ ہے، خواہ وہ شیخ قبیلہ ہے، خواہ وہ کوئی ریاست ہے، کسی مسلمان سے اس سے آگے کچھ مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ یعنی گویا یوں سمجھیے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، لیکن اپنے نتیجے کے لحاظ سے وہی تنہا ٹیکس ہے جو کوئی حکومت اپنے مسلمان شہریوں پر عائد کر سکتی ہے۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا ہم سب کہ زکوٰۃ وصول کون کرے گا، اور یہ زکوٰۃ لینے کا حق دینی طور پر کس کو دیا گیا ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ نہ لے رہا ہو تو پھر بندوں کی ذمہ داری کیا ہے، وہ کن کن مدات میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں؟ یہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اصل میں تو یہ زکوٰۃ ہم اپنے اللہ، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اصل میں یہی تصور ہے جو بعد میں جب شرک پیدا ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بتوں کے حضور میں بھی چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو ہم زکوٰۃ یہ اللہ ہی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن عملاً کیا ہوتا ہے، اپنے نظم اجتماعی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ نظم اجتماعی میں نے گزارش کی کہ کسی زمانے میں قبیلے کی سطح پر ہوتا تھا، وہ ریاست کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، آج کے زمانے میں وہ منظم ریاستوں کی صورت میں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کی حکومت جب اس کا مطالبہ کرے گی تو یہ اسی کے سپرد کیا جائے گا۔ اگر وہ نہیں کرتی، یا آپ کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کوئی باقاعدہ نظم نہیں ہے، قبائلی سا معاشرہ ہے، تو وہاں پر پھر آپ ذاتی طور پر ادا کریں گے، اور ذاتی طور پر ادا کرنے کے لیے آپ کا اطمینان ہونا چاہیے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں یا جس مد میں دے رہے ہیں وہاں اس کی ضرورت ہے۔ وہ فرد بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک شخص کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، ایک شخص کو اپنے بچے کی تعلیم کی ضرورت ہے، ایک شخص کو اپنے لیے سر چھپانے کا گھر بنانے کی ضرورت ہے، تو کسی بھی ضرورت مند کو جس کو آپ ضرورت مند سمجھتے ہیں دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ضرورت مندوں کے مقاصد کو سامنے رکھ کر کوئی اجتماعی کام کیے گئے ہیں، جیسے کوئی ہسپتال بنایا گیا ہے،
یا لوگوں کی مدد کے لیے کوئی ادارہ قائم کیا گیا ہے یا تعلیم کے لیے کوئی ادارہ قائم کیا گیا ہے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں. تو دونوں طریقوں سے ادا کی جا سکتی ہے. ٹھیک. عام طور پر ہم سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ میں کسی کو مالک بنانا بہت ضروری ہے. آپ کے نقطہ نظر کے مطابق یہ جو تملیک کی شرط ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں، کیا یہ کوئی شرط کے طور پر ہم قبول کریں گے یا نہیں؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ فقہا نے عائد کی، اور ایک زمانے میں جس وقت استاذ امام جماعت اسلامی سے متعلق تھے تو وہاں یہ چیز زیر بحث آئی، اس لیے کہ جماعت بھی لوگوں سے اس طرح کے اموال اکٹھے کرتی تھی. تو اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ اس میں تو تملیک کی شرط پوری نہیں ہوتی. تو انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جو مسئلہ تملیک کے عنوان سے شائع ہوا ہے، اس کو لوگ پڑھ سکتے ہیں. اس میں پورے استدلال کا جائزہ لے کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ بالکل ایک بے معنی چیز ہے، اس کی کوئی بنیاد نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. یہ ایک فقہی نوعیت کی رائے ہے. اس رائے کی غلطی انہوں نے پوری طرح واضح کر دی ہے اور دلائل دے دیے ہیں. لہٰذا میرے نزدیک زکوٰۃ آپ جس طرح کسی فرد کو دے سکتے ہیں اسی طریقے سے کسی ادارے کو بھی دے سکتے ہیں، کسی اجتماعی کام میں بھی دے سکتے ہیں. ظاہر ہے جب ہم حکومت کو دیتے ہیں تو اس وقت بھی حکومت کی ثوابدید پر ہوتا ہے، وہ جس طرح چاہتی ہے اس کو خرچ کرتی ہے. ٹھیک. آگے بڑھتے ہیں. ہم سے بھی بتائیے گا کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے، مال کتنا ہو، کس صورت میں ہو تو اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ زکوٰۃ عائد کب ہوتی ہے مال کے اوپر؟ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے یعنی کتنا مال ہو تو وہ آپ پر عائد ہو جاتی ہے، اس کی جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھیں تو آپ نے اپنے ایک انتظامی فیصلے کے تحت وہاں نصاب مقرر کر دیا. مثلا سونا موجود تھا، بتا دیا. چاندی موجود تھی، اس کو بتا دیا. بلکہ اس میں چاندی ہی کو اصل نصاب بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ 5 اوقیہ چاندی پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. اسی کی قیمت کے برابر سونے پر اس کا اطلاق کیا گیا. اسی طرح سے جو عام فصلیں ہوتی تھیں ان کی بھی ایک مقدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی اور یہ کہا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لے لی جائے گی. ایسے ہی جانوروں کے معاملے میں نصابات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا کہ گائیں 30 ہوں گی تو پھر زکوٰۃ کے قابل ہوں گی، اونٹ 5 ہوں گے تو اس کے بعد لی جائے گی. تو جن چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے نصابات مقرر کر دیے ہیں وہ تو قیامت تک اسی طرح رہیں گے. لیکن وہ چیزیں جو اب نئی سامنے آئی ہیں جن میں ہمیں اب نصاب مقرر کرنا ہوگا تو اس کو اجتہادی طور پر مقرر کیا جائے گا اور اس میں اصول وہی سامنے رکھا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب مقرر کرتے وقت سامنے رکھا ہے کہ وہ ناگزیر ضرورتیں جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں اتنی رقم کو یا اتنی مالیت کو اس سے مستثنیٰ رکھا جائے. یہ گویا ایگزمپشن ہے جس کو آپ نصاب کہتے ہیں کہ اتنے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر کر دی وہ تو گویا آپ کا فیصلہ ہے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے اور قیامت تک اسی کی پیروی کریں گے. لیکن جن معاملات میں آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا آپ کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر ان کی روح کو سامنے رکھ کر ہم اجتہاد کریں گے. ٹھیک. یہ بتائیے گا ہم سب کہ مال کے اندر جو زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا گیا ہے وہ عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی میں سے کسی ایک چیز تک آپ کی بات پہنچ رہی ہے، مال پہنچ رہا ہے. ہمیں دیکھتے ہیں سونے چاندی کی قیمت میں بہت فرق ہے. 7 تولے 7.5 تولے سونا تو بہت زیادہ مالیت بنتی ہے لیکن 52 تولے چاندی کم مالیت بنتی ہے. تو اس میں کیا دونوں کرائٹیریا کو میٹ ہونا ضروری ہے یا کسی کے پاس اگر 52 تولے چاندی ہو جائے تب بھی اس کو 2.5% زکوٰۃ؟ جی میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں اصل نصاب کی حیثیت رسول اللہ نے جو مقرر کیا وہ چاندی کی ہے. یعنی چاندی کو نصاب مقرر کیا گیا. اس زمانے میں جب چاندی کی اس مقدار کے برابر سونے کی قیمت کا تعین کیا گیا تو وہ لوگوں میں رائج ہو گیا ہے. اصل چاندی ہے. تو چاندی کا اگر آپ نے نصاب سمجھنا ہے تو اس کو عام طور پر کنورٹ کیا گیا ہے نا. اس وقت تو ظاہر ہے 5 اوقیہ چاندی یہ کہا گیا تھا تو اس کو آپ اس وقت کے پیمانوں کے لحاظ سے کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کوئی 52.5 تولے چاندی بنتی ہے. بس اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کے بعد جو کچھ بھی آپ کے پاس چاندی ہے یا اس کی اس مقدار کی مماثلت سے اگر سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ عائد ہو جائے. ٹھیک. آگے بڑھتے ہیں. ہم سے بتائیے گا کہ کسی کے پاس مال ہے اور اس پر زکوٰۃ عائد ہو گئی ہے
کہا عام طور پہ جاتا ہے کہ مال پر سال گزرنا چاہیے، ہولان ہول، یہ زکوٰۃ عائد کب ہوتی ہے مال کے اوپر جو 2.5% آپ نے ادا کرنی ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ جان لینی چاہیے کہ زکوٰۃ صرف مال پر نہیں ہے، یعنی وہ مال پر 2.5% ہے، وہ پیداوار میں 5، 10 اور 20% ہے، اور مواشی، کیونکہ ایک زمانے تک دنیا میں معیشت کی بڑی بنیاد مواشی رہے ہیں، آپ جانور پالتے ہیں، ان کے گلے آپ کے پاس ہوتے تھے اور اس کو بڑی دولت سمجھا جاتا تھا، ان کے لیے گایوں کی، اسی طرح سے اونٹوں کی، اسی طرح سے بھیڑ بکریوں کی الگ الگ زکوٰۃ مقرر کی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات ہیں، میں نے وہ اپنی کتاب میزان میں بیان کر دی ہیں، اس کو لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، تو الگ الگ اس کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے 2.5% ہے، یہ غلط فہمی ہے بالکل، یعنی یہ زکوٰۃ 2.5% زکوٰۃ اصل میں آپ کی بچت پر ہے۔ آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سونا ہے، آپ کے پاس چاندی ہے، آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے، یعنی جو بھی دولت کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، کوئی اور چیز ہے جس کو آپ مال دولت کہتے ہیں، وہ آپ کے پاس ہے یا آپ اس کے مالک ہیں، تو اس پر یہ زکوٰۃ عائد ہوگی۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ 3 چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، یعنی ذاتی استعمال کی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ذاتی استعمال کے زیورات ہوں، ذاتی استعمال کا فرنیچر ہو، ذاتی استعمال کا گھر ہو، ذاتی استعمال کی گاڑیاں ہوں، ذاتی استعمال کی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جو نصاب مقرر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اب اگر کوئی نصاب اجتہادی طور پر مقرر کیا جائے گا، کیونکہ نئی چیزیں آ گئی ہیں تو ان میں نصاب مقرر کرنا ہوگا، تو وہ نصاب سے کم جو چیز ہوگی اس پر بھی زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے پیداوار ظاہر ہے کہ کسی عامل پیداوار سے ہوگی۔ اگر آپ نے زمین سے پیداوار لینی ہے تو زمین عامل ہے، زمین خریدیں گے تبھی پیداوار ہوگی۔ اگر آپ نے فیکٹری سے پیداوار لینی ہے تو فیکٹری عامل ہے، کوئی فیکٹری لگائیں گے، کسی جگہ کوئی عمارت بنائیں گے، مشینیں لائیں گے تبھی اس سے پیداوار ہوگی۔ اسی طرح سے اگر مثال کے طور پر آپ نے کوئی پلازا بنایا ہے، اس کو کرائے پر اٹھانا ہے یا مکان کرائے پر اٹھانا ہے، تو وہ بنے گا تو تبھی ہوگا۔ تو وہ چیز جو عامل پیداوار ہے، یعنی مینز آف پروڈکشن کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ اس سے جو چیز پروڈیوس ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ بتائیے گا ہم صاحب کہ یہ جو بچت کی زکوٰۃ ہے 2.5%، اس پر میں نے سوال پوچھا آپ سے، کیا سال گزرنے کی عام طور پہ شرط بیان کی جاتی ہے کہ اس مال پہ سال گزرا ہو؟ یہ عائد کس دن ہوتی ہے؟ ہولان ہول کا مطلب یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ سال میں ایک بار لی جائے گی۔ ٹھیک، یعنی یہ سال میں 2 مرتبہ نہیں لی جا سکتی، 3 مرتبہ نہیں لی جا سکتی، ایک بار لی جائے گی۔ تو اس لیے مال کی زکوٰۃ کے لیے جب حکومت بھی لے گی تو ایک دن مقرر کرے گی، طے کرے گی کہ مثال کے طور پر ہم 5 اپریل کو لیا کریں گے، 3 مارچ کو لیا کریں گے، 1 رمضان کو لیا کریں گے، دن مقرر کرے گی۔ اس وقت بھی جن لوگوں کو مال کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے انہیں دن مقرر کرنا چاہیے، تو بس اس دن جو کچھ ان کے پاس مال ہوگا، وہ رات کو آیا ہو تب بھی، اور رات کو چلا گیا تو چلا گیا، جو اس دن موجود ہوگا اس پر 2.5% زکوٰۃ آئے۔ تو اس کو ہولان ہول کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر روپے پیسے کے اوپر آپ طے کر رہے ہیں کہ اس پہ سال گزرا ہے یا نہیں گزرا، یعنی گویا آپ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گئے، آپ نے زکوٰۃ کا ایک دن مقرر کر لیا، اب مال آیا، مال چلا گیا، کچھ آپ نے خرچ کر لیا، جو اس دن آپ کے پاس موجود ہے، پلاٹ ہے، آپ کے پاس کوئی ہیرا ہے، کوئی جواہرات ہیں، کوئی اور چیز ہے، اس پر زکوٰۃ عائد ہو جائے۔ ٹھیک، ہم سے بتائیے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ذاتی استعمال کی چیزیں مستثنیٰ ہیں، تو ذاتی استعمال کی چیزوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ مثلا ہمارا گھر، ہمارے زیورات، اگر ہم نے کوئی چیز سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، بچیوں کے لیے عام طور پہ مائیں جو ہیں وہ زیور جمع کر کے رکھتی ہیں، کیا وہ بھی ذاتی استعمال میں آئے گا؟ اس طرح پلاٹ لوگ رکھتے ہیں کہ اس پہ گھر بنائیں، تو ذاتی استعمال کا دائرہ کار حدود کیا ہے؟ یہ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں سب ذاتی استعمالی کی چیزیں ہیں، یعنی میرا گھر ہے، میرے فرنیچر ہے، میرے کپڑے ہیں، میری گاڑیاں ہیں، اسی طریقے سے ظاہر ہے بچوں کے لیے کوئی چیز آپ نے تو وہ ذاتی استعمال کی چیز ہے۔ آپ نے کسی بچے کے لیے کوئی اہتمام کر رکھا ہوا ہے یا کوئی چیز اس کے لیے، کوئی پلاٹ یا کوئی چیز اس کے نام لگا رکھی ہے، وہ سب چیزیں ذاتی استعمال ہی میں ہوگی۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ وہ استعمال کرنے کے لیے ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ نے اس نام سے مال جمع کر رکھا ہوا ہے،
استعمال کی چیزیں، تو وہ استعمال کی کسی چیز پر بھی نہیں ہوگی، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے زائد جو کچھ آپ کے پاس ہے، خواہ وہ آپ نے بچت کے طور پر رکھا ہوا ہے یا وہ تجارت کا مال ہے، اس سب پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ ٹھیک، لیکن اگر ہم نے مثلا کوئی پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، استعمال میں نہیں ہے، مستقبل میں پیش نظر ہے 20-30 سال بعد گھر بنائیں گے، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اگر اپنے گھر کے لیے رکھا ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اگر وہ محض روپیہ جمع کر کے رکھنے کے لیے یا انویسٹمنٹ کے نقطہ نظر سے رکھا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔ ٹھیک، آپ کے علم میں غم صاحب بچے آج کل ملک سے باہر جاتے ہیں، فیسیں بڑی ادا کرنی پڑتی ہیں، والدین اس کے لیے بھی کافی حد تک جمع کرتے ہیں کالج فنڈ بنا کر، تو وہ جو مال ہے وہ بچوں کی ذاتی ضروریات کے طور پہ خرچ کرنے میں آئے گا یا اس پہ بچت کی زکوٰۃ ان کو ہر سال ادا کرنی ہے؟ اگر تعلیم کے کوئی ایسے ناگزیر اخراجات بن گئے ہیں موجودہ زمانے میں تو ان کو بھی استعمال کے اخراجاتی کے طور پر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا ہم سب کہ آپ نے فرمایا کہ جو پیداوار ہے اس میں 5، 10 اور 20% زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ پیداوار کی زکوٰۃ بالعموم لوگوں کے لیے ایک بہت ہی منفرد چیز ہوتی ہے، وہ زمین کی پیداوار سے تو واقف ہیں، سروسز پہ جو اطلاق آپ نے کیا ہے یا کوئی آپ کا اجتہادی اطلاق ہے؟ کہ پہلے تو اصل بات کو سمجھ لینا چاہیے، یعنی اللہ کے پیغمبر ہی نے یہ سب چیزیں مقرر کی ہیں، یہ کوئی میں نے دریافت نہیں کی۔ آپ نے عشر سنا ہوگا تو عربی میں عشر 10% کو کہتے ہیں، نصف عشر سنا ہوگا تو وہ اصل میں عربی زبان میں 5% کو کہتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب زکوٰۃ کے شرعیں ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے مقرر کی ہیں۔ آپ کے زمانے میں جو پیداوار تھی وہ زرعی پیداوار ہی تھی زیادہ تر، یعنی باغ لگایا ہے، کوئی فصل اگائی ہے، تو یہی پیداوار تھی۔ پیداوار کی دوسری قسم جانوروں کی معاف کیجیے پیداوار کی دوسری قسم جانوروں کی پیداوار تھی، اور ان میں بھی بڑھوتری ہوتی رہتی تھی، اس کے لیے بالکل الگ طریقہ مقرر کر دیا۔ لیکن زرعی پیداوار کے لیے جو آپ نے قاعدہ بنایا اور اس کو جاری کیا، وہ پہلے سے بھی موجود تھا، ابراہیمی روایت میں بھی رہا ہے اور بائبل میں بھی اسی کے آثار ملتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ اگر تو پیداوار محنت اور سرمایہ دونوں سے ہو رہی ہے، ظاہر ہے پیداوار ایسے تو نہیں ہو جائے گی نا، اس کے اندر کوئی چیز لگے گی تو پیداوار ہوگی، تو اگر وہ محنت اور سرمایہ دونوں سے ہو رہی ہے تو 5%، ایک سے ہو رہی ہے تو 10%، دونوں کے بغیر ہونی شروع ہو گئی ہے تو پھر 20%، جس کو خمس آپ کہتے ہیں وہ 20% ہے اصل میں عربی میں۔ اگر کہنا ہو 20% تو اسے خمس کہتے ہیں، اگر کہنا ہو 10% تو اسے عشر کہتے ہیں۔ تو یہ ان الفاظ کے ساتھ لوگوں کے علم میں ہے، لیکن وہ اس کو اردو میں نہیں سمجھتے۔ وہ پیداوار کی جو قسم رسول اللہ کے زمانے میں تھی، اس کے بعد نئی قسمیں پیدا ہو گئیں پیداوار کی، تو جب نئی قسمیں پیدا ہوتی ہیں تو ان میں اجتہادی اطلاق کیا جاتا ہے۔ اب مثلا دیکھیے کہ آپ کے ہاں مال کی جو زکوٰۃ ہے وہ تو سونے اور چاندی کے لیے بیان ہوئی ہے نا، تو اب کرنسی سونا اور چاندی تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ جو پلاٹ ہیں زمین کے، یہ سونا اور چاندی تو نہیں ہے۔ تو یہاں کیا کیا ہے آپ نے؟ یہاں یہ کیا ہے کہ جو سونے اور چاندی کی حقیقت ہے اس کو سامنے رکھ کے ان چیزوں کو بھی مال قرار دے کر ان پر زکوٰۃ کا فیصلہ کیا۔ علماء نے کیا، سمجھدار لوگوں نے کیا، اور اپنے طور پر بھی ہر آدمی اپنی عقل سے کام لے تو یہی سمجھے گا۔ تو پیداوار کو آپ صرف زرعی پیداوار تک کیسے محدود کر سکتے ہیں؟ موجودہ زمانے میں صنعتی پیداوار الگ سے ایک بڑی چیز بن گئی۔ بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن میں آپ جب انویسٹ کر دیتے ہیں تو ان سے یافت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے اسکول بنا دیے، فیسیں آنی شروع ہو گئیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، اس نے اپنا کلینک کھول لیا، اس میں اس کو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو دسیوں پیداوار کی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ پلازے بنا لیں، مکان بنا لیں، ان کا کرایہ آنے لگ جاتا ہے۔ تو پیداوار کی نئی صورتوں کو اسی اصول پر الحاق کر کے ان پر زکوٰۃ عائد کی جائے گی۔ تو میں نے یہ کام کیا ہے، یہ باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے غور نہیں کیا اس بات کے اوپر کہ جس وقت کرنسی نوٹ پر انہوں نے زکوٰۃ عائد کی یا پلاٹ پر زکوٰۃ عائد کی یا اور سرمایے کی صورتیں نئی پیدا ہوئیں تو یہی کر کے کی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ چیز نہیں تھی۔ اسی طرح سے عرب میں کچھ چیزیں تھیں جو زمین سے اگتی تھیں، تو کیا انہی تک محدود ہوگی؟ اگر آپ کے ہاں آم اگتے ہیں تو عرب تو اس سے واقف نہیں تھے، تو ان کے پھل پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو چیز کو مقابل میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی جانوروں کی زکوٰۃ میں اگر رسول اللہ کے زمانے میں دیکھیں تو وہاں بھیڑ بکریاں ہیں، وہاں اونٹ ہیں، وہاں گائے ہے، بھینس نہیں ہے، لیکن ہندوستان میں تو بھینسیں موجود تھیں۔ تو قیاس کیا جائے گا نا پھر کہ بھینس کی زکوٰۃ میں اب کس کے ساتھ الحاق کرنا ہے۔
تو لوگوں نے گائے کے ساتھ کر دیا. کسی اور جگہ پہ ایسے جانور ہو سکتے ہیں کہ آپ بھیڑ بکری کے ساتھ کریں. مثال کے طور پر اگر کسی جگہ پہ لوگ ہرن اور چکارے اور اس طرح کے جانور پالنا شروع کر دیں اور انہیں پالتو بنا لیں تو وہاں آپ اس کا الحاق کس چیز سے کریں گے؟ بھیڑ بکریوں سے کریں گے نا. تو اس لیے یہ اجتہادی عمل تو قیامت تک ایسے ہی جاری رہے گا. اسی کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے، کوئی ایسا نیا کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. ہم صاحب نے فرمایا کہ پیداوار کی زکوٰۃ کی یہ 3 مدات ہیں. محنت اور سرمایہ دونوں لگے تو 5%، دونوں میں سے کوئی ایک لگے تو 10%، اور دونوں ہی نہ لگیں اور ویسے ہی آپ کو عطیہ خداوندی کے طور پہ کوئی چیز مل جائے تو 20%. یہ بتائیے گا کہ پیداوار کی زکوٰۃ عائد کب ہوتی ہے، اور یہ پیداوار جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو پوری پیداوار پہ 10%، 5%، 20% دینا ہوتا ہے، یا جو ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، سونا 100 روپے کا پیچھے سے لیا اور اس پہ محنت لگا کے ایک زیور بنا کے 130 کا بیچا تو اب 130 پہ زکوٰۃ ہوگی یا صرف 30 روپے کی ویلیو ایڈیشن پہ زکوٰۃ ہوگی؟ یہ صنعتی معاملات میں تو ویلیو ایڈیشن ہی پر زکوٰۃ ہونی چاہیے، کیونکہ پیچھے سے بہت سا جو میٹیریل آتا ہے وہ پہلے سے زکوٰۃ کے مرحلے سے توقع کی جانی چاہیے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں گزر کر آئے گا. نہیں گزرا ہے تو کوئی ذمہ داری اس آدمی پر نہیں ہے، وہ ذمہ داری پیچھے تھی. جس نے سونا خریدا اس نے زکوٰۃ دینی تھی اس کے اوپر. اب آپ نے اس پر جو عمل کیا ہے تو اس سے ایک ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، تو اس کے اوپر یعنی اس کے 5%، اس کے 10%، اس کے 20% پر قاعدے کے مطابق زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. یہی طریقہ ہوگا. لیکن یہ صنعتی پیداوار میں ہے. باقی یہ ہے کہ آپ نے فیسیں لی ہیں، آپ نے ایک اسکول بنایا ہے، کوئی کالج بنایا ہے، ڈاکٹر کی حیثیت سے فیسیں لی ہیں، تو ایک کلینک کے اوپر آپ کا کچھ خرچ بھی ہوتا ہے، ظاہر تنخواہیں دیتے ہیں آپ، کوئی عمارت ہوتی ہے، کوئی کرایہ دیتے ہیں. اسی طرح سے اس میں آپ کی محنت بھی صرف ہو رہی ہوتی ہے تو 5% ہو جائے گی. وہ گراس پہ ہوتی ہے ہمیشہ، اس میں اخراجات نہیں نکالے جاتے. پیداوار کی زکوٰۃ کا اصول یہی ہے. لیکن جو اس کے لیے میٹیریل چاہیے یا کوئی اس طرح کی چیز چاہیے، وہ ایک طرح سے عوامل پیداواری کا حصہ بن جاتی ہے. اس کے بغیر زیور بن نہیں سکتا. تو اس لیے جیسے اس فیکٹری پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کارخانے پر نہیں ہے، اسی طریقے سے اس را میٹیریل پر بھی نہیں ہوگی، بلکہ ویلیو ایڈیشن کے اوپر ہوگی. اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ 5، 10 اور 20% ہوگی. یعنی اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ کیا وہ محنت اور سرمایہ دونوں سے پروڈیوس ہو رہا ہے، یا وہ محض محنت یا محض سرمایہ سے ہو رہا ہے، یا پھر دونوں کے بغیر ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک. شاہ صاحب، ہم چیزیں کرائے پہ دیتے ہیں، اکثر شادی ہال کرائے پہ دیتے ہیں، بلڈنگیں، عمارتیں، گھر کرائے پہ دیتے ہیں. تو یہ کرائے پہ گھر دینے سے جو ہمیں آمدن ہو رہی ہوتی ہے اس کو کس میں شمار کریں گے؟ اور عام طور پہ ہمارے اخراجات آ رہے ہوتے ہیں، کچھ مینٹیننس کے، کچھ ٹیکسز کے. مغربی ممالک میں بہت بڑی تعداد ٹیکسز کی ہوتی ہے، تو کیا ان کو نکال کے جو آمدن بچی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ عائد کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کرائے کی چیزوں کے اوپر بھی وہی، اگر آپ کے اخراجات بھی ہو رہے ہیں، یعنی ایک تو چیز یہ ہے کہ خود اس چیز کو وجود میں لانے کے لیے اخراجات ہو رہے ہیں یا وجود میں رکھنے کے لیے بہت اخراجات ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں تو وہی اصول ہوگا کہ آپ اس کو نکال لیں اس کے اندر سے. لیکن اگر معمول کے اخراجات ہو رہے ہیں اور آپ کی کچھ محنت بھی صرف ہو رہی ہے تو پھر 5% کرائے کا. اور اگر بس سرمایہ لگ گیا ہے، مکان بن گیا ہے، اب تھوڑا بہت اس پہ خرچ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ کوئی ایسا قابل ذکر خرچ نہیں ہوتا، تو پھر 10% کرائے کا ہوگا. اور یہ جو آپ نے پوچھا تھا کہ کب ادا کی جائے گی، یہ آج پیداوار ہوئی ہے تو اسی وقت عائد ہو جائے گی. ہر پیداوار پہ واتو حقہ یوم حسادے. پیداوار کی زکوٰۃ میں سال کا انتظار نہیں کیا جاتا. یعنی آپ ادا کرنے کا طریقہ جو چاہے اختیار کر لیں، لیکن وہ تو پیداوار جب ہو گئی تو عائد ہو گئی آپ کے اوپر. ایک فصل آ گئی اس پر عائد ہو گئی، اگلی فصل آئے گی اس پر عائد ہو جائے گی. وہ کوئی چیز اگر روزانہ پیداوار دے رہی ہے تو روزانہ عائد ہو جائے گی. اور وہ نتیجہ کے لحاظ سے ایک ہی بات ہوگی. آپ حساب سال کے لحاظ سے کر لیں، 6 ماہ کے لحاظ سے کر لیں، روزانہ کے لحاظ سے کر لیں. اگر مثال کے طور پر آپ نے ایک گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے اور اس کا کرایہ ہر مہینے ملتا ہے تو ہر مہینے زکوٰۃ تو عائد ہو گئی. آپ ادا آپ نے کب کرنی ہے وہ آپ سال کے سال بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک. ہم سب اس میں یہ بات بھی بیان فرمائیے گا کہ ہمارے عام طور پہ انویسٹمنٹ کے لیے پلاٹس لیے جاتے ہیں تو وہ اس پہ زکوٰۃ تو آ رہی ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ ادا آدمی اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب وہ پلاٹ بکے. تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ آپ پر عائد ہو گئی ہے لیکن آپ اس کی ادائیگی کو مؤخر کر سکتے ہیں چیز کے بکنے تک؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے کہ آپ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو توڑ تو نہیں سکتے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک پلاٹ ہے آپ کے پاس 1 کنال کا یا 2 کنال کا، تو اس کا ایک کونا بیچتے ہیں یہ زکوٰۃ دینے کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ حساب رکھیے جو اس کی اس وقت مارکیٹ میں قیمت ہر سال بنتی جائے گی
اس پہ زکوٰۃ عائد ہوتی چلی جائے گی. جب آپ بیچیں گے تو پھر وہ رقم اکٹھی ادا کر دیں. ٹھیک. سونے کے بارے میں عام طور تاہم اگر کسی آدمی کے پاس گنجائش ہے دینے کی تو وہ ضرور دے. ٹھیک. زیورات کے بارے میں عام طور پہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پر زکوٰۃ عائد ہو گئی ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو سونے کو بیچ کر آپ اس کی زکوٰۃ عائد کریں, تو وہاں پر مؤخر نہیں کی جا سکتی کیا؟ جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے کو بیچنے سے یا اس کا کوئی حصہ بیچنے سے کوئی ایسا قیامت نہیں آتی, وہ آسانی سے بیچا جا سکتا ہے, تو اس وجہ سے وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں. تاہم اگر کسی معاملے میں ایسی مشکل وہاں بھی پیش آئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 سال بعد 3 سال بعد بکے گا, تو آپ اس کا حساب رکھیں اور پھر جب بیچیں تو ادا کریں. ٹھیک. مکان کو کرائے پہ دے یعنی کر یہ حساب رکھ کے بیچنے کا اصول وہیں ہوگا کہ جہاں اس وقت اس کا ادا کرنا متعذر ہو جائے, یعنی کم و بیش ناممکن ہو جائے, وہ آسان کام نہ ہو. ٹھیک. مکان پر کرایہ ادا کرتے ہیں. مغربی ممالک میں عام طور پہ لوگ مکان مارٹگیج پہ لیتے ہیں, تو جو مارٹگیج کی پیمنٹ کی ادائیگی کے بعد بقیہ رقم بچتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا وہ جو مکمل رقم ہے اس کے اوپر؟ نہیں, جو کچھ بچتا ہے وہ تو نکل گئی, وہ تو اصل میں آپ کا ہے ہی نہیں, تو اس لیے اس کے بعد ہی آپ ادا کریں گے. ٹھیک. آگے بڑھتے ہیں. ہم سب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ ڈاکٹروں کی فیس اور اسی طرح شادی ہال لوگ کرائے پہ دیتے ہیں, اسکول چلاتے ہیں, ان سب پر بھی, سروس انڈسٹری پر بھی آپ اسی کا اطلاق کرتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں اکثر کہ اگر کوئی ٹیکس ادا کر رہا ہے حکومتوں کو تو جو زکوٰۃ اس کے ذمہ واجب ہے وہ ٹیکس اس میں سے منہا کر سکتا ہے, اس ٹیکس کو نکال سکتا ہے. اس کی ذرا تفصیل بتائیے گا, استدلال بتائیے. یہ بڑی سادہ سی بات ہے. جیسے پہلی بات کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے زمانے کے لحاظ سے فیصلہ کر دیا کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی. اب اگر اسی علت کو سامنے رکھ کے جو باعث بنی ہے وہاں آپ دیکھتے ہیں کوئی نئی چیز وجود میں آ گئی ہے تو اس پہ اطلاق کیا جائے گا اس کا. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ سونے پر زکوٰۃ عائد کی گئی تھی, اب کرنسی نوٹ ہیں تو نہیں ادا کی جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ گایوں پر تو زکوٰۃ عائد ہوتی تھی, اب بھینسیں پالیں گے تو زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو جو بھی نئی چیز ہوگی وہ جانوروں میں ہوگی, مواشی میں ہوگی, وہ مال میں ہوگی, وہ پیداوار میں ہوگی, اس کو اسی اصول پر الحاق کر کے دکھایا جائے گا. یہ میں نے پہلے ابتدا میں عرض کر دیا تھا کہ اسلامی قانون کی روح سے حکومت کو اس سے زائد کچھ لینے کا حق نہیں ہے. آج کل کی حکومتیں ٹیکس لیتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ چیز اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کر کے لی جاتی ہے. تو آپ اپنی زکوٰۃ کو جو آپ پر اللہ کی طرف سے عائد کی گئی تھی اس میں سے منہا کر سکتے ہیں. یعنی جتنی آپ نے ٹیکس میں رقم ادا کر دی اس کا حساب کریں, اور جو آپ پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے اس کا زکوٰۃ کے لحاظ سے حساب کریں. تو اگر وہ اتنی رقم ادا ہو گئی ہے تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی, اگر اتنی رقم ادا نہیں ہوئی تو جو زائد ہے وہ آپ ادا کر دیں. ٹھیک. ہم سے یہ جو آپ کا اجتہاد ہے اس معاملے میں کہ چونکہ حکومت کو یہی مقرر کیا گیا تھا, اس سے زیادہ وہ لے نہیں سکتی تھی, اگر اس نے لے لیا تو اب ہم منع کر سکتے ہیں. کوئی اس کی مثال ہمارے قدیم تراث کے اندر, کوئی آثار کے اندر بھی ملتی ہے کہ ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ کیا ہو؟ جی, صحابہ تابعین کے آثار میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. جب ٹیکس لگائے گئے تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. ہمارے ایک جلیل القدر عالم نے اس کی بہت سی مثالیں بیان بھی کر دی تھی ایک موقع کے اوپر. کوئی لوگ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. مولانا عمار خان ناصر صاحب کا مضمون موجود ہے, اس میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک. یہ بتائیے گا ہم سے بھی زکوٰۃ جو ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں اپنی جو ٹیکس ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں اپنی زکوٰۃ سے منہا کر سکتے ہیں؟ اس میں کیا تمام ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز شامل ہیں؟ انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس, ایکسائز ڈیوٹی, جتنے ٹیکس ہم دے رہے ہوتے ہیں. جی, جس کو آپ ٹیکس کہتے ہیں وہ تو سب شامل ہیں, لیکن ہمارے ہاں آج کل حکومتیں جو کاروبار کرتی ہیں ان کے معاوضے کے اوپر اگر کوئی اضافہ کرتی ہیں تو اس کو بھی ٹیکس کہہ لیا جاتا ہے. درحال ہے کہ اس کے لیے ٹیکس کا لفظ موضوع نہیں ہے کسی طرح بھی. یعنی حکومت اگر پیٹرول بیچ رہی ہے, حکومت اگر بجلی بیچ رہی ہے تو وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے. اس کی قیمت وہ جو چاہے مقرر کرے, مارکیٹ کے لحاظ سے مقرر ہوتی ہے. اسی طرح حکومت اگر کوئی سہولت فراہم کرتی ہے آپ کو, جیسے سڑکیں بنا دیتی ہے, پل بنا دیتی ہے, اس کے اوپر ٹول عائد کر دیتی ہے, اس کا بھی ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اصل میں اس سڑک کو استعمال کرنے کا معاوضہ ہے, تو اس کو آپ منہا نہیں کر سکتے. باقی جو ٹیکس ہیں حقیقت میں, یعنی جو آپ کے کمائے ہوئے سے بغیر اس طرح کے کسی استفادے کے آپ سے لیے جاتے ہیں, جن کو ٹیکس کہنا چاہیے حقیقی معنی میں, وہ سب آپ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم سب یہ بتائیے گا کہ بہت سارا ایسا مال ہوتا ہے جو آدمی کے تصرف میں نہیں آیا ہوتا لیکن وہ اس کا مال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ بانڈز لے کے رکھے ہوئے ہیں, یا کہیں اسٹاکس رکھے ہوئے ہیں, یہاں کہیں انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے,
تو مال پر زکوٰۃ کیا صرف اس وقت عائد ہوگی جب وہ آپ کے تصرف میں ہو، یا اگر وہ آپ کا مال ہے تو آپ نے اس کو زکوٰۃ دینی ہے؟ نہیں، یہ جو آپ نے بانڈ کی مثال دی ہے وہ تو ظاہر مال ہے جو اس نے رکھا ہوا ہے، یعنی اس میں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی تصرف میں نہیں ہے، جب چاہے اٹھائے کہ ان کو بیچ دے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نوٹ رکھے ہوئے ہیں یا سونا رکھا ہوا ہے، تو اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، اسی وقت دی جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بانڈ ہی کو اٹھا کے دیا جائے گا، یعنی ظاہر ہے کہ آپ روپے میں اس کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا کسی اور صورت میں دے دیں، لیکن زکوٰۃ اس پر عائد ہوگی، وہ مال ہے جو آپ کے پاس موجود ہے۔ کوئی ایسی چیز کہ جس کو اس وقت توڑنا مناسب نہیں ہے یا وہ نقصان کا باعث بنتا ہے، مثلا ایک زیور بنا ہوا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس زیور کا ایک حصہ توڑ دیا گیا تو یہ تو زیور ہی نہیں رہے گا، تو اس طرح کی چیزوں کی آپ مؤخر کر سکتے ہیں کہ جب بیچیں گے اس وقت دے دیں گے، لیکن پھر حساب رکھیں گے، اور دنیا سے چونکہ جانا بھی ہوتا ہے تو وصیت بھی کریں گے کہ اس کی اتنی زکوٰۃ مجھ پر عائد ہوتی ہے، جب یہ بیچا جائے تو ادا کر دیا جائے۔ ٹھیک، اسٹاکس وغیرہ پہ آج کل کچھ ورچوئل کرنسیز آئی ہوئی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ کیسے عائد کی جائے؟ اس کا فیصلہ اس کے ماہرین کو کرنا چاہیے۔ اگر وہ مال تجارت ہے تو اس پر تجارت کی زکوٰۃ عائد ہو جائے گی، اگر اس کی نوعیت ایک عامل پیداوار کی بن گئی ہے اور وہ تو اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، اور جس طریقے سے ایک زمین پیداوار دیتی چلی جاتی ہے اس پر کوئی منفعت ہوتی ہے، جیسے آپ کو سیلری ملتی ہے تو اس پر پیداوار کی زکوٰۃ عائد ہوگی۔ ٹھیک، اب جب بہت ساری ایسی آمدن ہوتی ہے جو آدمی کی نوکری ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، تو وہاں پر تو سیلری نہیں کنسیڈر ہو رہی ہوتی ہے، مثلا پینشن ہے یا مثلا اس طرح کے بعض فنڈز ہیں، پروویڈنٹ فنڈ اس کو مل جاتا ہے، تو وہ پینشن پہ کیا زکوٰۃ عائد کرے گا، اور پروویڈنٹ فنڈ کی جب بڑی رقم ایک ملتی ہے تو اس پہ کیا زکوٰۃ ہوگی؟ بس جب ملے گی پینشن، جس دن مل گئی زکوٰۃ عائد ہوگی، وہ بھی جب ملے گی تو زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔ ٹھیک، اور پینشن پہ کیا جو نصاب ہے اس کے تحت زکوٰۃ عائد ہوگی؟ آمدن ایسی کی سب زکوٰۃ، چیزوں پر 10% زکوٰۃ عائد ہوگی۔ اس کا کیا استدلال ہے؟ یہی کہ اس میں چونکہ آپ کی محنت تو اب نہیں صرف ہو رہی، آپ کو مل رہی ہے وہ رقم، آپ نے محنت کی تھی کسی زمانے میں، سرمایہ اور محنت جب دونوں مل کے کسی پیداوار کا ذریعہ نہیں مل رہے تو 10%، اگر دونوں کے بغیر ہو رہی ہے تو 20%، اور اگر دونوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو 5%۔ ٹھیک، ہم سے یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ جب ہم ادا کرتے ہیں تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دینے والے کو بتائیں کہ ہم زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں، اور اپنے بہن بھائیوں اور والدین کو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سب کو دی جا سکتی ہے، جو ضرورت مند ہے اسے زکوٰۃ دیں، یعنی سب سے بڑھ کر تو آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا ہی اس کے مستحق ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہے تو آپ ان کو دیں۔ حکومت لے گی تو پھر تو آپ کو حکومت کے سپرد کرنی ہے، یعنی پھر آپ زکوٰۃ میں سے اپنے طور پر کوئی تصرف نہیں کر سکتے، لیکن اگر حکومت نہیں لے رہی اور آپ اپنے طور پر دے رہے ہیں تو والدین ضرورت مند ہیں تو ان کو دیں، اعزاء ضرورت مند ہیں تو ان کو دیں، کوئی استاد ضرورت مند ہے تو اس کو دیں، آپ کے کوئی قریبی دوست، آپ کے احباب، آپ کے ہمسائے جو بھی ضرورت مند ہے، اور سب سے بڑھ کر جو آپ کے تعلق والے ہوتے ہیں وہ پہلے مستحق ہیں، ان کا پہلا حق ہے، تو ان کو ضرور زکوٰۃ دیں۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا ہم سے غیر مسلموں کو کیا زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے، یعنی غریب آدمی آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کے یہاں کام کرتا ہے، آپ کا کوئی ڈرائیور ہے، آپ کی فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے، آپ کے دفتر میں کام کرتا ہے، تو آپ کے اعزاء اقربا سے اگر کچھ بچ گیا ہے تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور اس میں ہرگز یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس کو بتائیں یا اس سے پوچھیں، آپ کا اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے، مستحق ہے، جو بھی انفاق کے معاملات ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس میں نہ مذہب دیکھا جاتا ہے، نہ اس طرح سے اس کے حالات کی کھوج کریت کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کا ایک عمومی فیصلہ ہوتا ہے اپنے کسی عزیز کے بارے میں، قریب کے بارے میں، کہ یہ فی الواقع مستحق ہے۔ یعنی مستحق کا مطلب کیا؟ ضرورت مند ہے۔ اب ایک آدمی ہے، گھر تو اس کے پاس ہے، کھانے پینے کو بھی ہے، بچے کو تعلیم نہیں دلا سکتا، تو یہ اس کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو اس کی آمدن ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح کسی کو اپنی بیٹی کو گھر سے اٹھانا ہے، اور اس طرح کے بہت سے اخراجات آ جاتے ہیں، تو ان میں یہ دیکھنا چاہیے اور اس کا اطمینان کرنا چاہیے کہ میرا بھائی یا میرا کوئی پڑوسی یا میرا کوئی عزیز فی الواقع اس کا مستحق ہے، اس کی ضرورت ہے، آپ کا اطمینان ہے، آپ دے دیں۔ ٹھیک، ایسے بتائیے گا کہ بس اوقات ہمیں وراثت میں ایک بڑا مال مل جاتا ہے، نہ اس میں ہماری محنت کا دخل ہوتا ہے، نہ ہم کوئی سرمایہ لگاتے ہیں، وہ مال کیا ہماری بچت ایسٹ ہی میں شمار ہوگا؟ مال آگے منتقل ہو رہا ہے یا اس پر کوئی دوسری زکوٰۃ ہے؟ یہ توقع کرنی چاہیے کہ جس باپ سے یا جس عزیز سے آپ کو وہ میراث مل رہی ہے وہ زکوٰۃ دیتا رہا ہوگا اس پر، آپ کو ملے گا جب تو آپ مال کے مالک ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ کی زکوٰۃ کا دن آئے گا تو آپ زکوٰۃ دیجیے گا۔
لیکن اگر مثلا کوئی فیکٹری آپ کو منتقل ہو گئی ہے، کوئی زرعی زمین منتقل ہو گئی ہے، تو پیداوار آئے گی تو اس کی زکوٰۃ عائد ہو جائے گی اس کے اوپر۔ ٹھیک، ہمیں تحائف ملتے ہیں اکثر، یا آپ نے فرمایا تھا کہ جو عطیہ خداوندی کے تحت محض کوئی چیز مل جائے تو اس پہ 20% زکوٰۃ ہے، اس کی کوئی عملی مثال مجھے بتائیے گا، اور جو بالعموم تحائف لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں کیا ان پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا؟ تحائف کی نوعیت بھی وہی ہے کہ دائرہ یہ تصور کرنا چاہیے کہ جس نے آپ کو تحفہ دیا ہے وہ زکوٰۃ دے گئی دیا ہوگا اس نے، وہ آپ کو مل گیا، اب آپ کی ملکیت ہے، اگر وہ کوئی مال کی نوعیت کی چیز ہے تو جب آپ کا دن آئے گا آپ اس پر زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ اس کو ماضی کے لحاظ سے دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاں مثلا کوئی خزانہ نکل آیا ہے، اب اس میں کوئی محنت تو نہیں کی گئی، آپ نے گھر کو کھودا اور معلوم ہوا کہ بہت مال آ گیا ہے تو اس میں 20% ہے۔ ٹھیک، مال اگر قرض پہ دیا ہوا ہے میں نے اور وہ میرے تصرف میں نہیں ہے اور وقت آ گیا ہے زکوٰۃ کا، تو کیا میں اس مال پہ زکوٰۃ ادا کروں گا؟ جب آپ نے قرض دے دیا ہے تو آپ نے خدمت میں مال کو لگا دیا ہے، قرض بجائے خود تبرع کا، نیکی کا، خیر کا عمل ہے، تو اس وجہ سے جب تک وہ آپ کے مقروض کے پاس ہے اس پر کوئی زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی، جب وہ آپ کو واپس ملے گا اس کے بعد آپ زکوٰۃ دیں گے۔ ٹھیک، سروس انڈسٹری میں ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات لوگ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، ہینڈی مین ہیں، ان کی بھی محنت سے پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا وہ نصاب ہوگا کہ جس میں پروڈکشن کے اندر کم سے کم مال مقرر کر دیا جائے کہ اس سے نیچے اگر مال ہو تو اس پر ہم زکوٰۃ سے اس کو مستثنیٰ قرار دے سکتے ہیں؟ میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ جن چیزوں میں رسول اللہ نے کوئی مقرر کر دیا ہے وہاں تو وہی رہے گا، لیکن ہم اپنے طریقے کے اوپر آج کے زمانے کو سامنے رکھ کے اور وہاں جو اصول کار فرما ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے مقرر کریں گے۔ عام طور پر اس وقت حکومتوں نے ٹیکس کے لیے نصاب مقرر کیا ہوا ہے، یہ اسی اصول پر مقرر کیا جاتا ہے، تو اسی کو بنیاد بنا لیا جائے، بس اتنا مستثنیٰ ہوگا جتنا ایک انکم ٹیکس میں حکومتیں مستثنیٰ کر دی ہیں، اس کے بعد پھر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔ ٹھیک، یہ سوال ہم سب پوچھنا چاہتا ہوں میں آخر میں، تاکہ لوگوں کو اس سے جو قرآن کی روشنی ہے، ہدایت ہے، اس میں کوئی بات محسوس ہو، وہ یہ کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے جو ترجیحات ہیں ہم دیکھتے ہیں بالعموم ہم کچھ اداروں کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، دینی کاموں میں زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی خدا نے ترجیح مقرر کی ہے کہ غربا، مساکین، بھوکے رشتہ دار، پہلے ان کی ضرورت پوری کی جائے گی، پھر یہ جو نفل کام ہے، خیر کے کام ہے، دینی کام ہے، ان میں دی جائے گی؟ ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ وہی جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دی ہے کہ جو کچھ بھی آپ انفاق کرتے ہیں اس کے پہلے حقدار کون ہے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اس کے پہلے حقدار آپ کے والدین اور آپ کے اعزاء اقربا ہیں، یعنی جو قریبی لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان قریبی لوگوں میں پھر درجہ بدرجہ آپ کے قبیلے کے لوگ، آپ کی برادری کے لوگ، آپ کے پڑوس کے لوگ یہ زیادہ حقدار ہیں۔ جب ان سے بھی کچھ بچ جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کی ثوابدید پر ہے، آپ جس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں دے دیں، لیکن پہلا حق انہی لوگوں کا ہے، اس کے بعد کسی ادارے کو دینی چاہیے، اس کے بعد کسی ہسپتال کو دینی چاہیے، اس کے بعد اس دائرے سے باہر دینی چاہیے، تو پہلے اس حق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک، ہم سب غیر مسلم حکومتیں جو ہم سے ٹیکس لیتی ہیں کیا ہم ان کو بھی زکوٰۃ سے منع کر سکتے ہیں؟ ہر حکومت کر سکتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے آپ کو وہ ساری ضرورتیں فراہم کر رہی ہیں، بلکہ بعض جگہوں کے اوپر بہتر طریقے سے فراہم کر رہی ہیں، جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ حکومتوں کے سپرد کر دیا جائے۔ تو جہاں کہیں جو نظم اجتماعی ہے، جب آپ اس کا حصہ بن گئے ہیں، اس کے شہری ہیں، تو آپ ایک معاہدے میں بند گئے ہیں۔ آپ سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اگر غیر مسلموں کی اکثریت کی حکومت ہے تو وہ تو ٹیکس ہی لیں گے، تو آپ اس میں اس کو منہا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، چھوٹے بچے پورا سال کچھ رقم جمع کرتے ہیں اور وہ رقم کیا وہ بھی قابل زکوٰۃ ہوگی، یا بچوں کے لیے بلوغ کی عمر کی شرط ہے نصاب میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے؟ بلوغ کی عمر کے بعد ہی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، بچوں کو کھیلنے دیں جو وہ کھیل رہے ہیں۔ ٹھیک، ہم سب آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بہت زیادہ تفصیلات ہم نے آپ سے پوچھی، وقت کم تھا، خواہش ہی تھی کہ جو لوگ وہ زکوٰۃ کیلکولیٹر استعمال کریں ان کو ایک تصور مل جائے۔ آپ کا تفصیلی نقطہ نظر کہاں بیان ہوا ہے اور لوگ اس کے استدلال کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے اپنی کتاب میزان میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج بھی گفتگو کی ہے، اس سے پہلے بھی بہت سی نشستوں میں، بہت سے پروگراموں میں، بہت سی مجالس میں میں اس کی تفصیلات کرتا رہا ہوں، تو دونوں جگہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن تحریری صورت میں دیکھنا چاہیں تو وہ میری کتاب میزان میں ہے۔ میزان میں زکوٰۃ کا باب ہے، وہ نکال لیں، اس کی فہرست میں وہاں یہ ساری چیزیں اصول کے طور پر لکھی ہوئی مل جائیں گی۔